1970 کے الیکشن ہو چکے تھے اور شیخ مجیب الرحمان بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیت چکے تھے۔ اب اصولاً تو اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس اجلاس کو کس نے اور کیوں ملتوی کیا تھا؟ بھارتی جہاز لاہور میں کیوں تباہ ہوا اور شیخ مجیب الرحمان کی جنرل یحییٰ سے یادگار ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز 71 میں ہوا کیا تھا میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ستر کے الیکشن کے بعد دو سوال سب سے اہم تھے۔ ایک یہ کہ ملک کا نیا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا۔ یہ سوال اس لیے اہم تھا کہ 70 کے الیکشن دراصل ہوئے ہی اس لیے تھے کہ نیا آئین عوامی نمائندوں کے ذریعے بنایا جائے۔ دوسرا سوال ظاہر ہے یہ تھا کہ نئی حکومت کون بنائے گا اور اس میں کس جماعت کو کتنا حصہ ملے گا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب اسی صورت میں مل سکتا تھا اگر اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے، اور یہ اجلاس بلانا تھا جنرل یحییٰ نے، جو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ان دونوں عہدوں پر فائز تھے۔ لیکن یہ اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا تھا، اور اس ڈیلے کے دوران مشرقی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹس لینے والے شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں میجورٹی والے ذوالفقار علی بھٹو دونوں بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے تاکہ حکومت سازی میں اپنا وزن بڑھا سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ ڈیموکریسی کے اصول سے اب حکومت تو شیخ مجیب الرحمان کو ملنی چاہیے کیونکہ میجورٹی ووٹ تو ان کے پاس ہیں، لیکن وہ لاہور، ملتان اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی شرکت کے بغیر مرکزی حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مرکزی حکومت میں عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو برابر شیئر دیا جائے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بھٹو کی سیٹس شیخ مجیب الرحمان سے تقریباً آدھی تھیں۔ ایک تقریر کے دوران وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر 23 برس تک مشرقی پاکستان کو حکومت میں مناسب حصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب آئندہ 23 برس مغربی پاکستان پر مشرقی پاکستان حکومت کرے گا۔ لاہور میں انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کی چابیاں میری جیب میں ہیں اور مرکزی حکومت میرے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ عوامی فیصلے کے خلاف سازش کی گئی تو پیپلز پارٹی تحریک چلائے گی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں مفاہمت کے بغیر آئین بنانا ممکن نہیں۔ ایک صوبے کا مسلط کردہ آئین یا حکومت چلنے والی چیز نہیں۔ بھٹو کے ان نہیں والے بیانات نے عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان کو ظاہر ہے خوش تو نہیں کیا، کیونکہ وہ کلیئر میجورٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہیں حکومت بنانے کے لیے کسی دوسری جماعت سے اتحاد یا تعاون کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ بھی اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی باتوں کا جواب 3 جنوری 1971 کو ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکہ میں دیا۔ یہاں عوامی لیگ کی الیکشن فتح کا جشن منانے کے لیے 10 لاکھ کے قریب لوگ جمع تھے۔ ان کے سامنے شیخ مجیب الرحمان نے بھٹو ہی کی طرح تند و تیز بیانات دیے۔ انہوں نے کہا اگر 6 نکات پر مبنی آئین قبول نہ کیا گیا تو ملک میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم اکثریت میں ہیں، میجورٹی میں ہیں، اور صرف ہم ہی آئندہ حکومت بنائیں گے اور ہم ہی آئین پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اپنے ارادے کو اور پختہ دکھانے کے لیے انہوں نے ایک کام اور کیا۔ انہوں نے اسی جلسے میں عوامی لیگ کے تمام اراکین اسمبلی سے حلف لیا کہ وہ عوامی لیگ کے 6 نکات کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ نمائندوں کے بعد اگلے روز انہوں نے بنگالی عوام سے بھی کہا کہ اگر 6 نکات میں کوئی ترمیم کرنا پڑی تو یہ حق 6 کروڑ بنگالیوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس دوران ان کے ذہن میں شاید کچھ اور بھی چل رہا تھا، جس کا ایک ہلکا سا اشارہ ان کے اس بیان سے بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑی تو سب سے پہلے میں خود
انقلاب کا نعرہ بلند کروں گا۔ شیخ مجیب الرحمان کے یہ طاقتور اور تند و تیز بیانات جنرل یحییٰ خان کو، جو صدر پاکستان بھی تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے، کیونکہ یہ سب ان کے ایجنڈے کے مطابق تو نہیں تھا۔ شیخ مجیب الرحمان جن 6 نکات پر سارا زور دے رہے تھے، ان میں صوبوں کی مکمل خود مختاری، اٹانومی کی بات کی گئی تھی، جبکہ جنرل یحییٰ اس کے خلاف تھے۔ وہ ایک ایسا آئین پاکستان چاہتے تھے جس میں مرکز کے پاس، فیڈریشن کے پاس زیادہ اختیارات ہوں، زیادہ پاورز ہوں۔ چنانچہ جنرل یحییٰ خان نے بذات خود ڈھاکہ جا کر شیخ مجیب الرحمان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح شیخ مجیب الرحمان کو 6 نکات میں کچھ نرمی لانے پر قائل کر سکیں گے۔ اسی سلسلے میں 12 جنوری 1971 کو ڈھاکہ میں جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ مذاکرات میں مجیب الرحمان نے جنرل یحییٰ کو اپنے 6 نکات کے بارے میں تفصیل سے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا۔ جنرل یحییٰ نے تسلی سے بات سنی اور آخر میں کہا، میرے لیے آپ کے 6 نکات قابل قبول ہیں، مگر مغربی پاکستان کے لوگ انہیں نہیں مانیں گے، آپ انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا، بلا شبہ ہم مغربی پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان باتوں سے لگتا تھا کہ شاید پیچیدہ معاملات کسی کروٹ بیٹھنے لگے ہیں، لیکن پھر جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ایک الگ ملاقات ہوئی، 1 on 1۔ اس ملاقات کے بعد جنرل یحییٰ بہت اداس نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے گلہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان نے مجھ سے بدعہدی کی ہے، وعدہ توڑا ہے، جو لوگ مجھے اس سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے تھے وہ سچے تھے، میں نے اس شخص پر اعتماد کر کے غلطی کی ہے۔ تو بہرحال یہ مذاکرات ختم ہوئے تو جنرل یحییٰ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے انہیں مغربی پاکستان آنا تھا۔ لیکن ایئرپورٹ پر انہیں کچھ صحافیوں نے گھیر لیا اور ملک کے آئین اور دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ یہاں جنرل یحییٰ کا جواب بہت تاریخی تھا۔ اس جواب سے آپ اس 1 on 1 ملاقات کی اندرونی کہانی کا کچھ ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنرل یحییٰ نے کہا کہ آپ یہ بات مجھ سے نہیں بلکہ شیخ مجیب الرحمان سے پوچھیں، کیونکہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم تو وہ ہیں۔ جب وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو میں یہاں نہیں ہوں گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈھاکہ کے اس دورے میں تو جنرل یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار سونپنے کا فیصلہ کر چکے تھے یا ایسا سوچ رہے تھے۔ شاید اسی لیے اخبارات میں بھی ایسی خبریں شائع ہو رہی تھیں کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو ملک کا آئندہ وزیر اعظم قرار دے دیا ہے۔ لیکن اس فیصلے میں مزید کلیئرٹی کے لیے جنرل یحییٰ کو ابھی ایک ملاقات اور کرنا تھی۔ یہ ملاقات تھی پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو سے۔ تو جنرل یحییٰ ڈھاکہ سے سیدھے لاڑکانہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے مرغابی کا شکار کیا اور بھٹو سے اہم ترین میٹنگ کی۔ پاکستانی تاریخ کی اس اہم ترین ملاقات کی تفصیلات اخبارات میں تو شائع نہیں ہوئی، لیکن برٹش رائٹر ٹالبوٹ لکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران بھٹو نے جنرل یحییٰ کو ایک ایسا مشورہ دیا جس کا نقصان سیاسی طور پر انہیں آج بھی ہوتا ہے۔ بھٹو نے جنرل یحییٰ سے کہا کہ وہ نئے آئین پر اتفاق سے پہلے اسمبلی کا اجلاس ہرگز نہ بلائیں، یعنی پہلے آئین کے بنیادی نکات پر کنسنسس ہو جائے، پھر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ بھٹو نے شیخ مجیب کو ایک شاطر آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس جلدی اس لیے بلانا چاہتا ہے تاکہ آئین کو اپنی مرضی سے بلڈوز کر سکے۔ ایسا بھٹو اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بھٹو کے بیانات سے لگتا ہے کہ انہیں اقتدار کی جلدی تھی۔ وہ جنرل یحییٰ سے کہتے رہے کہ ان کے خاندان کے لوگ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، اس لیے انہیں یعنی بھٹو کو جلد از جلد اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے۔ یحییٰ خان کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر سے یہ بیان بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان سے کہا تھا کہ بھٹو کو 1 سال تک اقتدار نہ ملا تو شاید وہ پاگل ہو جائے۔ تو ادھر لاڑکانہ میں بھٹو یحییٰ مذاکرات ہو رہے تھے تو دوسری طرف ڈھاکہ میں اس کا میسج کچھ اور ہی جا رہا تھا۔
صدیق سالک جو اس وقت ڈھاکہ میں تھے، ان کے مطابق عوامی لیگ نے یہ تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ لاڑکانہ میں عوامی لیگ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان نے یحییٰ خان کو اپنے سخت رویے سے ناراض کر دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ صاف محسوس کر سکتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ اس بد اعتمادی کی وجہ سے ملک ایک بند گلی میں آ گیا تھا۔ الیکشن ہو چکے تھے لیکن گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی۔ اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا؟ جیتی ہوئی پارٹی حکومت کب بنائے گی یا نہیں بنائے گی؟ یہ وہ سوالات تھے جو عوام کے اعصاب توڑ رہے تھے۔ تو ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو نے جہاز پکڑا اور شیخ مجیب الرحمان سے ملنے مشرقی پاکستان ڈھاکہ چلے آئے، جہاں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان سے آئندہ کے حالات اور 6 نکات پر بات کرنا تھی۔ جنوری 1971 کے آخری ہفتے میں یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ بات چیت زیادہ تر شیخ مجیب الرحمان کے دھان منڈی والے گھر پر ہی ان کی ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھار شیخ مجیب الرحمان بھٹو سے ملنے اس ہوٹل بھی آ جاتے تھے جہاں بھٹو ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن ملاقاتوں میں دونوں کا اتفاق کتنا تھا اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ جب بھٹو اور شیخ مجیب میڈیا کے سامنے تھے اور تصویر کے لیے مسکرانے کی اداکاری کر رہے تھے تو بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان سے کہا، جن لوگوں نے الیکشن جیتا انہوں نے اچھی اداکاری کی ہے اور جو ہارے ہیں انہوں نے بری اداکاری کی ہے۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان نے جواب دیا، انتخابی نتیجہ اداکاری نہیں، ایک حقیقت ہے۔ تو ان ملاقاتوں میں آخری ملاقات 29 جنوری کو دھان منڈی میں ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر دونوں لیڈرز میں یہ ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جب دونوں باہر آئے تو ان کے چہرے غمزدہ تھے، اداس تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے میڈیا سے کہا، میں نے پیپلز پارٹی کے سربراہ پر واضح کر دیا ہے کہ میری پارٹی 6 نکات کی بنیاد پر آئین کی پابند ہے۔ بھٹو کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، لیکن وہ ایسا کچھ بولے نہیں، بلکہ میڈیا کے سوالوں کو یہ کہہ کر ٹال گئے کہ وہ مذاکرات کے معاملے پر اپنے ساتھیوں سے پہلے مشورہ کریں۔ لیکن اصل بات بتائیں آپ کو، مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ دونوں کسی کنسنسس پر نہیں پہنچے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی شیخ مجیب الرحمان کے مطابق تو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی امور پر مذاکرات کے بجائے زیادہ زور وزارتوں کے مسئلے پر دیا کہ وزارتوں کی تقسیم کیا ہوگی اور کسے کون سی وزارت ملے گی۔ یہی باتیں شیخ مجیب الرحمان کے مطابق بھٹو ان مذاکرات میں مسلسل کرتے رہے، جبکہ اس وقت کے وزیر مواصلات پروفیسر GW چودھری لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب 6 نکات میں کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھے اور بھٹو نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ علیحدگی کی اس درپردہ اس سیکرٹ سکیم کو کسی طور نہیں مانیں گے۔ بھٹو کے نزدیک اس ملاقات میں شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات دراصل ایک علیحدگی کی خفیہ سکیم تھی، اس لیے وہ بھی نہیں مانے۔ یہ مذاکرات ناکام ہوئے، بھٹو واپس مغربی پاکستان آ گئے۔ سیاسی ہلچل اب شدید بے چینی میں ڈھل رہی تھی، لیکن ایسے میں جلتی پر تیل کا کام کیا ایک بھارتی طیارے کے اغوا اور تباہی۔ شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایک بھارتی طیارے نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ 2 کشمیری نوجوانوں اشرف اور ہاشم نے انڈین ایئر لائنز کے ایک طیارے کو اغوا کر لیا۔ وہ اس طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر لے آئے۔ یہاں انہوں نے جہاز کے عملے اور مسافروں کو تو رہا کر دیا، لیکن خالی طیارے کو بم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں سیاسی پناہ لے لی۔ بھارتی حکومت نے طیارے کی تباہی کا الزام پاکستان پر ڈالتے ہوئے پاکستان کے فوجی اور سویلین طیاروں کے اپنی حدود سے گزرنے پر پابندی لگا دی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے کے لیے ہر جہاز کو بھارت کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ اب پاکستانی طیارے جو پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان کا فاصلہ بھارت کے راستے صرف 2 گھنٹے میں طے کر لیتے تھے، اب انہیں سری لنکا کے راستے آنے جانے میں 6 گھنٹے سے زائد کا وقت لگنے لگا۔ ادھر بھارتی عوام اپنے طیارے کے اغوا اور تباہی پر بہت غصے میں تھے۔
انہوں نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں پاکستانی سفارتی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جواب میں پاکستان میں طلباء نے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے شروع کر دیے۔ اس ماحول میں شیخ مجیب الرحمان نے بھارتی طیارے کی تباہی پر حیرانی اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھارتی طیارے کے اغوا اور تباہی کو جرم قرار دے کر اس واقعے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان کے اس بیان پر مغربی پاکستان میں بہت سے لوگ شدید غصے میں بھی آئے۔ انہیں کچھ حلقوں کی جانب سے کشمیری عوام کا غدار تک قرار دیا گیا، یہاں تک کہ لاہور میں طلباء نے دیال سنگھ مینشن میں عوامی لیگ کے دفتر پر حملہ کر دیا، وہاں لگے بورڈز توڑ دیے، عوامی لیگ کا جھنڈا اتار کر ریگل چوک میں جلا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھارتی طیارے کو اغوا کیا گیا تھا تو بھٹو نے لاہور ایئرپورٹ جا کر ہائی جیکرز سے خود ملاقات کی تھی اور ان سے ہاتھ ملائے تھے۔ لیکن جب بھارت نے پاکستانی طیاروں کی پرواز پر پابندی لگائی تو پاکستان میں یہ کہا جانے لگا کہ طیارہ ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ بھارتی سازش ہے۔ پاکستان میں دونوں ہائی جیکرز کو بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا، ان پر مقدمہ چلا اور دونوں کو کچھ عرصہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ ادھر یہ سب چل رہا تھا تو دوسری طرف 13 فروری کو جنرل یاہیا نے اہم ترین اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا، وہی اعلان جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے جیسے اجلاس کا وقت قریب آ رہا تھا، مغربی پاکستان کے لیڈرز شیخ مجیب الرحمان کو منانے کی کوششیں بھی تیز کرتے جا رہے تھے کہ وہ 6 نکات پر کچھ تو نرمی لائیں۔ اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بھی شیخ مجیب الرحمان سے ملنے کے لیے ڈھاکہ گئے، لیکن شیخ مجیب الرحمان نے انہیں بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وہ 6 نکات میں ہرگز لچک پیدا نہیں کریں گے۔ اسمبلی کا اجلاس قریب آ رہا تھا اور عوامی لیگ نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ انہوں نے 6 نکات کی بنیاد پر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈرافٹ، ایک آئینی مسودہ بھی تیار کر لیا تھا۔ اس ڈرافٹ میں لکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ختم کر کے صوبوں کے الگ الگ ریزرو بینکس قائم کیے جائیں گے۔ صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے، عوامی لیگ نے اپنے آئینی ڈرافٹ میں اس کا نام پختونستان تجویز کیا اور مشرقی پاکستان کا نام انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں بنگلہ دیش تجویز کیا۔ یہ آئینی مسودہ اس وقت کی مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھا، سو انہوں نے 3 مارچ کے اس اہم ترین قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے بعد قیوم لیگ بھی بائیکاٹ میں شامل ہو گئی۔ ان حالات میں صرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا مفتی محمود ہی تھے جو اس سارے تاثر کی مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عوامی لیگ دوسرے وفاقی یونٹس پر، صوبوں پر اپنی مرضی کا آئین نہیں ٹھونسنا چاہتی۔ 28 فروری 1971 کو بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، اگر ہمارے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو مزاحمت کی ایک تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر ان کی پارٹی کا کوئی ممبر ڈھاکہ گیا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ تو نہ جانے ٹانگیں توڑتے یا نہیں، لیکن جنرل یاہیا اس سے بھی سخت فیصلہ کر چکے تھے۔ ایک طرف وہ اسمبلی کا اجلاس بلا رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی تیاری کر رکھی تھی جس کا کوڈ نیم تھا آپریشن بلٹس۔ 26 فروری کو مشرقی پاکستان کے فوجی کمانڈر جنرل یعقوب خان نے اعلیٰ فوجی کمانڈرز کا اجلاس طلب کیا۔ جنرل یعقوب خان نے کمانڈرز کو بتایا کہ جنرل یاہیا خان اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے والے ہیں، چنانچہ فوج شارٹ نوٹس پر آپریشن بلٹس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار رہے۔ ادھر کوئٹہ میں تعینات پاک فوج کے کچھ یونٹس کو کراچی کی طرف موو کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں طیاروں کے ذریعے مشرقی پاکستان بھیجا جا سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی پارٹی عوامی لیگ کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ بھی فوجی انداز ہی میں جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ یہ طے کر چکے تھے کہ اگر ان کے 6 نکات نہ مانے گئے تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ اس بات کا ایک ہلکا سا اشارہ شیخ مجیب الرحمان اپنی تقریر میں پہلے بھی کر چکے تھے۔
जनरल खादिम हुसैन राजा लिखते हैं कि उन दिनों मशरकी पाकिस्तान में असले की दुकानों को लूटा जा रहा था। अवामी लीग अपनी बेपनाह अवामी हमायत के सहारे मुस्तकबिल में बराह रास्त टकराव के लिए तैयार थी। भारत से भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में दरअंदाजी, इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। इस सूरत हाल में साफ दिखाई दे रहा था कि अगर 3 मार्च वाला कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ तो मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी के शोले भड़क उठेंगे। मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर वाइस एडमिरल SM एहसन भी यही देख रहे थे। उन्होंने आने वाली तबाही रोकने के लिए शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकातें शुरू कर दी। SM एहसन ने जनरल याहिया खान को भी मशवरा दिया कि वो असम्बली का इजलास मुलतवी ना करें, लेकिन जनरल याहिया नहीं माने, बल्कि उल्टा एडमिरल एहसन को ही गवर्नर के ओहदे से हटाकर उनकी जगह मशरकी पाकिस्तान के फौजी कमांडर जनरल याकूब खान को गवर्नर मुकर्रर कर दिया और फिर वो ऐलान किया जिसके बाद वापसी के रास्ते ख़त्म होते चले गए। 1 मार्च को जनरल याहिया ने ऐलान कर दिया कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया है। इस इजलास का मुलतवी होना था कि ढाका में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। शेख मुजीब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हड़ताल की कॉल दे दी। हालात अब बेकाबू हो चुके थे। फिर वो वक्त भी आया जब शेख मुजीबुर रहमान ने जनरल याहिया से ऐवान सदर के ड्राइंग रूम में मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें बाथरूम में जाकर मुज़ाकरात करने पड़े। ऐसा क्यों हुआ और इन मुज़ाकरात का क्या अंजाम हुआ? अवामी लीग की सिविल नाफरमानी तहरीक क्या रंग लाई? ऑपरेशन सर्च लाइट कैसे शुरू किया गया और ये क्या था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन 71 में हुआ क्या था कि अगली किस्त में। 71 की इस कहानी में आपने बार बार 6 नुकात का सुना, तो इन नुकात की पूरी कहानी देखने के लिए इसी सीरीज की किस्त नंबर 2 यहाँ देखें। यहाँ देखें कि बंगला ज़ुबान और कौमी ज़ुबान का मसला क्या था और ये रही 65 की जंग की मुकम्मल कहानी।